بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات-E-Rumi۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرح ناز۔ حکایات-E-Rumi، صفحہ نمبر 125، حکایت نمبر 26۔ ہد ہد کی خوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چوں چوں ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند، سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہد ہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت کی بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا، مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے، پانی کی خاصیت کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ زاغ بد نیت یعنی کوے نے جب سنا کہ ہد ہد کو ہراول میں شریک رہنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا، ہد ہد نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس قذف بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے، تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ زاغ بدنیت یعنی کوے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد سے دریافت کیا، دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر۔ ہد ہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے۔ جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے، جب فرمانے قضا و قدر جاری ہو اور میرا اخیر وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ درس حیات۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔